الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی
28ویں سپارے سے سورہ حشر کی آخری رکوع کی 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہیں ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہیں اور اس سے گفتگو فرماتے ہیں، تو وہاں قرآن کریم کا انداز بیان ہوتا ہے یا ایھا الناس۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یا ایھا الناس کہہ کر، اس گفتگو کے مخاطب ہر فرد بشر، چاہے اس کا تعلق جس مذہب سے ہو، جس قوم سے ہو، جس زبان سے ہو، جس نسل سے ہو، سب کے لیے۔ لیکن قرآن کریم میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں سے خطاب کرتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے والوں سے بات کی جائے اور ان کو متنبہ کیا جائے، یا ان کو کوئی خوشخبری سنائی جائے، یا ان کو کوئی حکم بتایا جائے۔ تو آج جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیات مبارکہ کا تعلق بھی ان افراد سے ہے جو کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، جو مومن ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں صرف مسلمانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، صرف کلمہ پڑھنے والوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، صرف اہل ایمان سے بات کرنا چاہتے ہیں، صرف اس طبقے سے بات کی جا رہی ہے جو طبقہ فرما بردار ہے۔ وہ کون ہے؟ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر آپ کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کر کر دائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، ذرا دیکھ لو کہ آنے والے کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ متنبہ کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ کون سا کل؟ کل سے مراد آخرت ہے، کہ جو مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جنت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اس جنت کے لیے ہم نے اور آپ نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، اچھے اعمال کر کر آخرت میں بھیج کر وہاں کی کوئی تیاری کی ہے یا نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں متنبہ کر رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، غور کرو، سوچو، فکر کرو کہ تم نے کل قیامت کے لیے، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا جو گھر ہے، اس گھر کی تیاری کے لیے تم نے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ دنیا میں آدمی جہاں رہتا ہے وہاں رہنے کے لیے بھی انتظام کرتا ہے، اچھا گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے جہاں سہولت سے وہ رہ سکے، اچھی سواری کا انتظام کرتا ہے، اچھے خوراک کا انتظام کرتا ہے، اور گھر کے لیے اچھے علاقے کا انتخاب کرتا ہے تاکہ زندگی آسانی اور سہولت کے ساتھ گزر جائے، تکلیف اور پریشانی میں نہ پڑنا پڑے، مشکل اور مشقت میں نہ پڑنا پڑے۔ ایسے ہی جب آدمی کہیں سفر پر جانے کی تیاری کرتا ہے، کسی دوسرے ملک میں یا کسی دوسرے شہر میں، اگر کسی دوسرے شہر میں جانے کی تیاری کرتا ہے تو وہاں کے لیے پورا انتظام کر کر جاتا ہے اپنی سہولت کے لیے۔
اگر اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک جاتا ہے تو وہاں دوسرے ملک میں جانے کے لیے پورا انتظام کر جاتا ہے، وہاں کے لیے کرنسی لے کے جاتا ہے جو وہاں استعمال ہوتی ہے، تاکہ شب و روز کے گزارنے میں مجھے ضرورت کے پورا کرنے کوئی تکلیف اور کوئی دقت اور پریشانی اور مشقت پیش نہ آئے، میں آسانی کے ساتھ اپنی ضرورت کو سہولت سے پورا کر لوں۔ اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو سفر سے پہلے اپنی ضروریات سفر کا انتظام کر لیتا ہے، اس کو سفر میں کم سے کم تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ ایک آدمی نے انتظام نہیں کیا اور سفر کا آغاز کر لیا، سفر کی تکلیف اپنی جگہ پر اور مسائل اور مشکلات مزید نہ تیاری کرنے کی وجہ سے اور اس کے اوپر پہاڑ بن کر بوجھ بن کر سوار ہو جائیں گے۔ لوگ کہیں گے کہ آپ کو معلوم تھا آپ نے سفر کرنا ہے، آپ کو تیاری کر آنا چاہیے تھا اور آپ نے تیاری نہیں کی، اب آپ مشکل میں پڑ رہے ہیں، تکلیف میں پڑ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہمارے ہاں عارضی ہے اور ہم گویا کے سفر میں ہیں، اور اصل مقصد ہمارا کیا ہے؟ وہ آخرت ہے۔ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، وہاں کون سی کرنسی ہمیں کام دے گی، وہاں ہمیں کون سی چیزیں کام دیں گی، وہ اعمال صالحہ ہمیں کام دیں گے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، عورتیں اپنے گھروں میں 5 وقت پابندی سے نمازیں پڑھ رہی ہیں، قرآن کریم سے تعلق جڑا ہوا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کر رہے ہیں، فرائض کو اہتمام سے ادا کر رہے ہیں، واجبات کو پورا کر رہے ہیں، سنتوں کا اہتمام کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ شخص آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ ہم اپنی زندگی کی طرف توجہ کریں، قرآن ہمیں متوجہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں متنبہ کر رہے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، تم نے 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال گزار لیے، یہ جو زندگی کا اتنا عرصہ گزارا ہے، اس عرصے کے اندر آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اگر کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر کہیں کمزوری رہ گئی ہے تو ابھی ٹائم ہے، موجود ہے، ابھی تیاری کر لو، تاکہ آخرت میں مشقت، دقت، تکلیف، پریشانی اور مصیبت میں نہ پڑنا پڑے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے اور آخرت کی تیاری پر اپنے اوقات کو صرف کیا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اسی بات پر آمادہ کیا کہ دنیا عارضی ہے، جیسے کیسے گزر جائے گی، وہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی تیاری بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اور صحابہ کرام کو آخرت کی تیاری پر لگایا تو ہمیں بھی قرآن متوجہ کر رہا ہے کہ تم نے کیا کیا، آخرت کے حوالے سے کمزوری کوتاہی کہاں کہاں ہو رہی ہے، خود اس کو دیکھ کر سلجھانے کی کوشش کرو۔ یہ جمادی الثانی کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، آج 30 تاریخ ہے، آج مغرب میں چاند ہوگا اور رجب کا آغاز ہو جائے گا، اور 2 مہینے کے بعد ٹھیک رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو صحابہ اکرام نے محفوظ کر کر ہم تک پہنچایا، ان میں رجب کا آغاز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، ہم اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور ہم بھی اسی تیاری پر لگنے کی کوشش اور فکر کریں اور تیاری میں لگ جائیں۔ وہ کیسے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں ایک دعا کا اضافہ فرماتے،
کس دعا کا اضافہ فرماتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ میری زندگی میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ میں رجب کا مہینہ بھی گزار لوں، شعبان کا مہینہ بھی گزار لوں، رمضان کی سعادتوں والی گھڑیاں مجھے مل جائیں، رمضان کا برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ مجھے مل جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کی قدر و منزلت کو اتنا قیمتی سمجھا، اور اس دعا کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ دیکھو رمضان المبارک سال بھر کے مہینوں میں قیمتی مہینہ ہے اور اہم مہینہ ہے، اس مہینے کی فکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے فرما رہے ہیں، اور اس مہینے کی تیاری آپ نے 2 مہینے پہلے سے کر لی ہے۔ ہم دنیا میں کسی اہم کام کو جس کو ہم اہم سمجھتے ہیں اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچی کی شادی اگر گھر میں ہو رہی ہو تو اس شادی سے پہلے ہمارے ہاں تیاری کی جاتی ہے، اور تیاری کوئی 1-2 دن پر مشتمل نہیں ہوتی، 1-2 ہفتے پر، 1-2 مہینے پر مشتمل نہیں ہوتی، وہ سالوں پر محیط ہوتی ہے کہ ہمارے گھر میں بچی کی یا بچے کی شادی آنے والی ہے، لہذا اس شادی کو وقار طریقے سے گزارنے کے لیے، اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے، اس کی تیاری ہو رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، کپڑے کی تیاری، مکان کی تیاری، دعوت کی تیاری، ضروریات ایک ایک کر کے جمع کی جا رہی ہیں۔ کیوں بھائی؟ ہم اس کو اہم سمجھتے ہیں، لہذا اس کی تیاری میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ آدمی نے اپنی زندگی میں پلان بنایا کہ میں نے ایک اچھا مکان لینا ہے، وہ تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرنا شروع کرتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں نے مکان خریدنا ہے، وہ تیاری کر رہا ہے مکان خریدنے کی۔ ایک آدمی نے گاڑی خریدنی ہے، اس کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے۔ ایسے ہی دنیا کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، ہم جس کو اہم سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کی وجہ سے جتنا اس کو اہم سمجھتے ہیں اتنا زیادہ اس کے لیے تیاری اور فکر، اس کے لیے سوچ، اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو اہم سمجھ کر اس کی تیاری کی، صحابہ کو ترغیب دی اور امت کو یہ دعا بتلا کر بتا دیا کہ دیکھو آخرت کی تیاری میں رمضان المبارک کا بڑا دخل ہے، اس کی قیمتی ہونے کو سمجھ لو، اس کے اہم ہونے کو سمجھ لو۔ ابھی 2 مہینے باقی ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ کے سامنے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ میری زندگی میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ میں رجب کا پورا مہینہ گزار لوں اور شعبان کا مہینہ بھی گزار لوں اور مجھے رمضان کے مہینے میں پہنچا دے تاکہ میں رمضان المبارک میں خوب اعمال صالحہ کر سکوں۔ دیکھو رمضان اتنا قیمتی مہینہ ہے، اتنا قیمتی مہینہ ہے، اس رمضان کی قیمتی مہینے کی قیمت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرمانے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، وہ قرآن جو انسانیت کی زندگی کے گزارنے کے لیے بہترین قوانین اور ضوابط بتا رہا ہے، خوبصورت زندگی گزارنے کا ضابطہ بتا رہا ہے۔ اس قرآن کریم کے نزول کا مہینہ رمضان ہے۔ آپ دیکھیں رمضان کے پورے مہینے کا نچوڑ لے جا کر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں لا کر جمع کر دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی اہمیت کی وجہ سے رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں کا اعتکاف کر رہے ہیں، آخری عشرے کا اعتکاف کر رہے ہیں مسجد میں۔ کیوں؟ لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ رمضان اتنا قیمتی مہینہ ہے، اس مہینے کی قدر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بتائی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں،
غور کی، فکر کی کوشش کریں کہ ہم نے رمضان المبارک کی تیاری ابھی سے کرنی ہے۔ کیسے کرنی ہے؟ رجب شروع ہوا، جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے اندر اپنے معمولات میں اس دعا کو شامل کیا، ہم بھی اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو شامل کریں۔ ہم اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے جہاں دعائیں مانگتے ہیں وہاں ہم اس دعا کا اہتمام کریں۔ یہ سنت ہے۔ اگر عربی کے الفاظ یاد نہ ہوں تو اردو میں یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں اس کو دعاؤں میں مانگیں کہ یا اللہ میری زندگی میں برکت عطا فرما دے کہ میں رجب کا مہینہ گزاروں، شعبان کا بھی گزاروں، رمضان کی سعادتیں مجھے نصیب ہو جائیں اور صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب ہو جائیں تاکہ میں عبادت کر سکوں۔ اس کے لیے تیاری کس انداز میں ہوگی؟ میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ 2 طریقوں سے تیاری ہوگی۔ پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ رمضان کو ہم نے اعمال صالحہ کے ساتھ گزارنا ہے، اچھے اعمال سے مزین کرنا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اچھے اعمال ہو جائیں، اس کے لیے ہم نے آج سے کوشش کرنی ہے اپنے اعمال کو سیدھے رخ پر چلانے کی۔ کیسے؟ ہماری نمازیں 5 فرض نمازیں وقت پر ادا ہوں، ہماری عورتیں گھروں میں بر وقت 5 نمازوں کا اہتمام ابھی سے شروع کر دیں، کوئی نماز وقت سے ہٹ کر ادا نہ ہو۔ ہمارے مرد مسجد میں جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا اہتمام ابھی سے کریں، یہ تیاری میں شامل ہے۔ اور فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا پورا اہتمام کیا جائے۔ جو نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں، نماز کے بعد کی سنتیں، فرائض سے پہلے کی سنتیں، فرائض کے بعد کی سنتیں، ان کا پورا اہتمام کیا جائے۔ سنت مؤکدہ کو، سنت غیر مؤکدہ کو ابھی سے اہتمام کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہم جب ابھی سے کوشش کریں گے ان اعمال میں اپنے آپ کو لگانے کی، عادت بنانے کی، تو رمضان کا مہینہ جب شروع ہوگا تو ہمیں عادت بنانے کی محنت کرنی نہیں پڑے گی، بلکہ عادت بن چکی ہوگی، ہم نے صرف اعمال کرنے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ابھی سے شروع کیا جائے۔ تھوڑا بہت قرآن کریم اپنے معمول میں ابھی سے داخل کر دیں کہ ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ جب ہم ابھی سے اپنے معمولات کے اندر شامل کریں گے تو رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہمارا معمول بن چکا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں تیاری۔ ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کی جائے۔ نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمی کا پورا اہتمام کیا جائے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جن کے بعد ان کی سنتیں مکمل کرنے کے بعد، نوافل مکمل کرنے کے بعد جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، فرض کے بعد، ان ذکر و اذکار کا، تسبیحات فاطمی کا ابھی سے اہتمام کریں۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ الحمدللہ، ان تسبیحات کو ابھی سے اپنے معمولات میں داخل کریں اور عادت بنا لیں کہ ہم نے اپنے معمولات میں اس کو شامل کرنا ہے اور شامل کر لیں۔ آپ دیکھیں جب آپ یہ ترتیب ابھی سے بنا لیں گے تو آپ کا رمضان بڑا خوبصورت گزرے گا، خوب تیاری کے ساتھ گزرے گا، خوب اعمال صالحہ کے ساتھ گزرے گا۔ جی ہاں، اسی طریقے سے کوشش کر لیں، موقع ملتا ہے آسانی کے ساتھ پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا، تو اہتمام کے ساتھ کوشش کی جائے کہ روزہ رکھ لیا جائے۔ صحت اجازت دیتی ہے، فرصت ہے تو رکھ لیا جائے۔ اور اسی طریقے سے 13 اور 14، 15 ہر مہینے کی چاند کی تاریخوں میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ ابھی سے اہتمام کریں گے تو ہمیں عادت بنانے کی فکر نہیں پڑے گی، رمضان میں عادت بن چکی ہوگی ہماری۔ ہم نے پھر اعمال صالحہ کو ترتیب سے چلانا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اس سے بڑھ کر اہم اور مہم کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو شیطان کے دھوکے سے بچانا اور نفس کے دھوکے سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، بد اعمالیوں سے بچانا، برے اعمال سے بچانا۔ یہ بہت اہم اور ضروری مرحلہ ہے کہ اعمال صالحہ تو ہم کرنے کی فکر کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اس بات کی اگر کوشش نہ کی کہ ہم گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں
تو پھر رمضان آ جائے گا، ہم یہ کوشش کریں گے کہ کل بچائیں گے، یہ کوشش کریں گے کہ پرسوں بچیں گے، یہ کوشش کریں گے کہ بھئی 10 دن بعد اور 20 دن بعد اور آخری عشرے میں رمضان گزر جائے گا، ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے ابھی سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ میری زندگی کے اندر شب و روز کے اندر کون کون سے گناہ ہیں جو میں عادتاً کر رہا ہوں، ان کو ابھی سے کوشش کریں اپنے زندگی سے نکالنے کی، شب و روز سے نکالنے کی، ابھی سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، ابھی سے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اور آپ ابھی سے کوشش کریں گے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی، تو یقیناً جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہمیں تیاری کی فکر نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں اعمال پر چلنا ہوگا۔ اور رمضان پر جب ہم اعمال پر چل کر رمضان گزاریں گے اعمال صالحہ کے ساتھ اور گناہوں سے بچ کر، تو رمضان کی پوری برکات ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ تو اسی لیے کچھ گناہ وہ ہیں جو آدمی اپنی زبان سے کر لیتا ہے۔ غیبت کا گناہ عام ہے، چغل خوری کا گناہ عام ہے، بد زبانی کا گناہ عام ہے، گالم گلوچ کا گناہ عام ہے، جھوٹ کا گناہ عام ہے۔ ہم ابھی سے یہ کوشش کریں کہ ہم دعا کا تو اہتمام کریں گے، دعاؤں کے اندر اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، لیکن حقیقت میں بھی اپنے آپ کو صحیح سمت پر چلانے کی ہم نے پوری کوشش کرنی ہے۔ ان گناہوں سے اپنے آپ کو ابھی سے بچائیں، اپنی زبان کو پاکیزہ کرنا شروع کر لیں، گالم گلوچ سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے، غیبت سے اور برے گناہوں سے، برے اعمال سے اپنے آپ کو ابھی سے بچانے کی کوشش کریں اور تیاری شروع کر لیں۔ وہ گناہ جو آدمی اپنے ہاتھوں سے کر لیتا ہے، اس کو ابھی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وہ گناہ جس کی آدمی کی عادت بن چکی ہے اپنے کانوں سے کرنے کی، گانے سننے کی عادت ہے، ڈراموں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اور بہت سارے گناہ جو کانوں سے ہو رہے ہیں، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو ابھی سے نکالنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں اعمال صالحہ کی طرف جڑنا اور گناہوں سے بچنا بھرپور طریقے سے آسان ہو جائے گا۔ ایسے ہی آنکھوں کا گناہ ہے بد نظری، بہت ہی برا گناہ، کثرت کے ساتھ لوگ اس میں ملوث ہو چکے ہیں، مرد و خواتین۔ ہمیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنی زبان کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنی آنکھوں کو پاکیزہ بنانا ہے، اپنی سوچ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ ہم ابھی سے تیاری کریں گے تو انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کی سعادتیں سمیٹنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ تو ہم نے یہ 2 کام ابھی سے اپنے ذمے ڈالنے ہیں۔ نمبر 1 کہ اعمال صالحہ کی ابھی سے تیاری، 5 وقت کی فرض نمازیں ہم نے چھوڑنی نہیں ہیں۔ مرد مسجدوں میں پابندی سے باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں، اور عورتیں نمازوں کو وقت پر گھر میں ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اعمال صالحہ کے اندر نمازوں کے بعد تسبیحات فاطمی کا اہتمام اور قرآن کریم کی تلاوت کا اور ذکر و اذکار کا اہتمام ابھی سے اب اپنے معمولات میں ہم ڈالنا شروع کریں۔ رمضان کی تیاری کا سلسلہ ہے۔ دوسرا کام، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام۔ ہر قسم کے گناہ، دیکھو میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کون کون سے گناہ ہیں جو مستقل چل رہے ہیں، آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کون کون سے گناہ ہیں جو اس کے ساتھ مستقل لگے ہوئے ہیں۔ ان برے اعمال کو، ان گناہوں کو ہم نے اپنے آپ سے جدا کرنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے مسلمانوں، اے کلمہ پڑھنے والو، اللہ سے ڈرو اور غور کرو، فکر کرو اور سوچو کہ تم نے کل آخرت کے گھر کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا کچھ آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے اعمال سے۔ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں، اچھا عمل ہوگا
اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، برا عمل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو، ہر برائی کو ہمارے سامنے لے آئیں گے، اچھا عمل ہوگا تو اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا حتیٰ کہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، برا عمل ہوگا اس کو بھی سامنے لایا جائے گا حتیٰ کہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل سے باخبر ہیں، تو ہمیں اپنے اعمال کی طرف خود متوجہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ دیکھو یہ آدمی کی زندگی سے پتہ چلے گا، اعمال سے پتہ چلے گا کہ اس نے اللہ کو بھلایا ہے یا یاد رکھا ہے۔ جو آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے۔ جو نمازوں کا اہتمام نہیں کر رہا، گویا کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ جو فرائض کو پورا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جو فرض اس کے ذمہ رکھا ہے اس فرض کو وہ پورا کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ اور جس نے فرائض کو پورا نہیں کیا، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھلا چکا ہے۔ تو میں کس فہرست میں جاتا ہوں، میں اپنا جائزہ خود کر لوں، آپ اپنا جائزہ خود کر لیں کہ میں کون سی لسٹ میں جا رہا ہوں۔ آیا میں نے اللہ کو یاد رکھا ہوا ہے یا میں اللہ کو بھلا چکا ہوں؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اللہ کو بھلایا ان کا کیا ہوا؟ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا کہ ان کو اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میرا فائدہ نماز پڑھنے میں ہے، میرا فائدہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنے میں ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی، اپنے آپ کو بھلا چکے ہیں۔ وہ اعمال کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے جہنم میں جلنا پڑے گا، وہ اعمال کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے آخرت میں پھنسنا پڑے گا، وہ اعمال نہیں کر رہے جن سے آخرت میں کامیابی ملے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جس نے اللہ کو بلایا تو اس کو سزا یہ ملے گی کہ وہ اپنے آپ کو بھلا دے گا، اپنے آپ کو غفلت میں ڈال دے گا، اس کو یہ احساس ختم ہو جائے گا کہ میں نے کل آخرت کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگانا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جس نے اللہ کو بلایا اولئک هم الفاسقون، وہ کامل طریقے سے فاسقوں میں چلا گیا، اس کا شمار فاسقوں میں ہو چکا ہے، یہ نافرمانوں میں جا چکا ہے، اس کا شمار نافرمانوں میں ہو رہا ہے، یہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہا، یہ نافرمان بن چکا ہے۔ اور نافرمانوں کے لیے مشکلات دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی، اور آخرت میں پھر جہنم کے عذاب کی صورت میں، ذلت اور رسوائی کی صورت میں اٹھانا پڑے گا۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کو یاد رکھنا ہے اور فاسقین کی لسٹ سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ یاد رکھو دنیا کے اندر تو ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، سب رہ رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، رات ہوتی ہے سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سب برابر نہیں ہے۔ جہنمیوں کے لیے ضابطہ الگ ہے، جنتیوں کے لیے ضابطہ الگ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو بالکل الگ کر دو نیک لوگوں سے، کلمہ پڑھنے والوں کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو، صدقہ خیرات دینے والوں کو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بالکل الگ کر دیں گے، اور ان لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے، جو نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے، جو صدقات اور خیرات کا اہتمام نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل الگ کر دیں گے۔ اور قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوں تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے سارے مراحل کو کھول کر رکھ دیا ہے، جہنمیوں کے ساتھ کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا ان کو، اور جنتیوں کو کس قسم کی نعمتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا آغاز دنیا سے ہو رہا ہے،
اور بڑی شدت کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا، قبر کے اندر اور زیادہ بڑھ جائے گا، حشر میں اور بڑھ جائے گا، اور جہنم کی صورت میں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بھائی اور بزرگوں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم نے اصل تیاری آخرت کے لیے کرنی ہے۔ وہ آخرت اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے، یا تو وہ جہنم کی صورت میں ہے یا تو وہ جنت کی صورت میں ہے۔ ایک طبقہ جنتیوں کا ہو جائے گا، ایک طبقہ جہنمیوں کا ہو جائے گا۔ اب ہم جو تیاری کر رہے ہیں وہ کون سے طبقے میں جانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ میں بھی ابھی بڑی آسانی کے ساتھ اپنا جائزہ لے کر طے کر سکتا ہوں، آپ بھی بڑی آسانی کے ساتھ جائزہ لے کر طے کر سکتے ہیں کہ میں نے وہ اعمال کیے ہیں جو جنتیوں کے ہیں یا وہ اعمال کیے ہیں جو جہنمیوں کے ہیں۔ ابھی غور و فکر کرنے کے بعد آج تو موقع ہے کہ ہم صحیح سمت کی طرف چلنا شروع ہو جائیں اور تیاری کرنا شروع کر لیں آخرت کے لیے۔ میں نے آغاز میں کہا کہ دیکھو رجب کے مہینے کا آغاز ہو رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رجب کے آغاز سے ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کی تیاری فرماتے تھے۔ تو ہم نے بھی رمضان کی تیاری رجب کے آغاز سے کرنی ہے، اور عملی طور پر کرنی ہے، اور بھرپور طریقے سے کرنی ہے، اور پوری کوشش کے ساتھ کرنی ہے۔ اور دوسری بات، رجب کا مہینہ شروع ہوا تو ساتھ ساتھ رجب کے مہینے میں کچھ بدعات اور رسومات بھی ہمارے یہاں ہو رہی ہیں معاشرے کے اندر۔ ان بدعات اور رسومات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ نمبر ایک، رجب کے مہینے میں ہمارے ہاں مشہور ہو چکا ہے شب معراج۔ کیا مشہور ہوا؟ شب معراج 27ویں رجب کو بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ منایا جاتا ہے کہ معراج کا واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ یہ کنفرم نہیں ہے، پکی بات نہیں ہے، یقینی بات نہیں ہے کہ یہ 27 رجب کو ہوا۔ ایک بات، اگر بالفرض اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ 27 رجب کو ہوا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں معراج کا واقعہ جو حضور کو ہوا تو وہ 27 رجب کو اگر ہوا تو زندگی میں ایک مرتبہ ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ قرآن کریم بتا رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے ساتوں آسمان تک لے جایا گیا، وہاں سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جنت کا نظارہ ہوا، جہنم کو دکھایا گیا۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آئے اور وہاں سے واپس مکہ مکرمہ آئے۔ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جو نہیں مانتا اس کا ایمان ہی پورا نہیں ہوتا۔ ایمان کامل اس وقت ہوگا جب اس واقعے کی تصدیق کر لے گا کہ ہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا، اور ایک ہی رات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمان، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات، جنت کا نظارہ اور جہنم کی طرف جانا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں کی کیفیت کا دکھایا جانا، یہ ساری چیزیں برحق ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد آئندہ سال رجب کا مہینہ بھی آیا اور 27 تاریخ بھی آئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ شب معراج عبادت کی رات ہے، اور اس کا اگلا دن روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا، اس کے بعد مکہ کے اندر چند سال گزارے، پھر مدینہ منورہ کے 10 سال گزارے۔ ہر سال میں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو رجب کے مہینے میں 27ویں رات معراج کی رات ہے، اس رات کو جاگنا کوئی زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور 27 کے بعد روزے کو رکھنا یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کہیں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت نہیں فرمائی۔ جب نہیں فرمائی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں رجب میں 27ویں رجب کو معراج کی رات کو عبادت کروں گا اور اس کو میں ثواب سمجھتا ہوں، وہ دین میں اضافہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں 27 رجب کو روزہ رکھوں گا اور یہ ثواب کا کام کر رہا ہوں، وہ دین میں اضافہ کر رہا ہے۔
اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی فجر کی نماز کے لیے آیا، اس نے کہا امام صاحب نے چونکہ 2 رکعت فرض پڑھائیں، آج میں 4 پڑھوں گا چونکہ میرا دل چاہ رہا ہے۔ اس نے 4 رکعتیں پڑھ لی۔ اب آپ بتائیں کیا اس نے 2 کی جگہ 4 رکعتیں فجر میں پڑھ لی فرض کی صورت میں، تو کیا اس کی وہ ادا ہو جائیں گی؟ قطعاً ادا نہیں ہوں گی۔ وہ نمازیں اس کی نماز فرض اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ فجر میں فرض 2 ہیں تو 2 پڑھنے ہیں۔ اب میں کہوں کہ میں 4 پڑھوں گا یا 4 پڑھاؤں گا تو وہ 4 اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی رجب کے مہینے میں 27 رجب کو شب معراج منانا یا شب معراج کے بعد اگلے دن روزہ رکھنا سنت سمجھنا، اس کو قرآن و سنت سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بتائی، قرآن کریم میں پوری سورت نازل ہوئی، ہر مسلمان پوری دنیا کے اندر لیلۃ القدر کی فضیلت کو مانتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، مرد اور عورتیں، مرد مسجد میں، عورتیں گھروں میں، کیوں بھائی؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں۔ اس کی فضیلت قرآن میں موجود ہے، احادیث میں موجود ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ جب شب معراج کی فضیلت حضور نے نہیں بتائی، صحابہ کرام نے نہیں کی، تو ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھا، ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ روزہ رکھنا شروع ہو گئے 27 رجب کو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے اور انہوں نے لوگوں کو جس کا محسوس کیا کہ اس کا روزہ ہے، زبردستی اس کو اپنے سامنے بٹھا کر کھانا کھلایا، کہا کھا کھانا۔ کیوں؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ہم نے نہیں لی وہ دین نہیں ہے، وہ کتنا بھی خوبصورت بنا کر پیش کر لیا جائے۔ تو معراج کے مہینے میں شب معراج کو منانا اور ثواب سمجھنا یہ دین میں نہیں ہے، اس کو سمجھا جائے۔ میں اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک اگلی بات کرنے لگا ہوں، وہ کیا کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی 63 سالہ زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا۔ کتنی مرتبہ آیا؟ ایک مرتبہ پیش آیا، اور اس واقعے کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے کنفرم نہیں رکھا۔ اگر کنفرم رکھنے میں ہمارے لیے خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کنفرم کر کے واضح کرتے۔ جیسے ہمارے ہاں عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو منائی جاتی ہے اور قربانیاں کی جاتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور صحابہ نے کر کر بتلائیں، تاریخ ثابت ہے، اللہ نے محفوظ کر کر ہم تک پہنچا دی، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی محفوظ ہے، کوئی اس کو گم نہیں کر سکا۔ ایسے ہی عید الفطر آپ دیکھ لیجئے، رمضان المبارک آپ دیکھ لیجئے، جو عبادات کے ساتھ مخصوص تاریخیں ہیں اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ شب معراج بھی اگر عبادت کے لیے مخصوص ہوتی تو یہ محفوظ ہوتی، ذخیرہ احادیث کے اندر یہ تاریخ محفوظ نہیں ہے۔ جب محفوظ نہیں ہے معلوم یہ ہوا واقعہ تو محفوظ ہیں، اللہ نے تاریخ محفوظ نہیں رکھی۔ 15 سپارے کا آغاز ہے، اللہ تعالیٰ واقعے کو بیان کر رہے ہیں لیکن دن اور تاریخ اور مہینے کو بیان نہیں کر رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دن اور تاریخ مقصود نہیں ہے بلکہ واقعہ مقصود ہے۔ میں آگے چل کر بتاؤں گا اس واقعے سے مقصود کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگلے جمعے کو یا اس سے بعد جیسے بھی موقع ملا اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں یہ واقعہ ایک مرتبہ آیا، اس کے بعد دوبارہ نہیں آیا، اور اس کے بعد ہر سال رجب کا مہینہ آتا ہے، اور یہ فضیلت، یہ اہمیت صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور زندگی میں ایک مرتبہ ملی اور دوبارہ نہیں ملی اور نہ کسی کو مل سکتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جب پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے دنیا میں تشریف لائے ان سب کو یہ قیمتی رات اللہ نے نہیں دی، صرف حضور کے دی، تو حضور کے بعد بھی یہ رات دوبارہ نہیں آئے گی۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے کہ اتنی قیمتی رات اللہ نے بنائی حضور کے لیے تھی، وہ حضور کو دے دی، اس کے بعد دوبارہ ہر سال رجب کا مہینہ تو آئے گا لیکن
شب معراج نہیں آئے گی۔ وہ زندگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ رات ایک مرتبہ ملی ہے، اس کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس کی قدر و منزلت بہت بڑی ہے، اس کے بعد اس رات نے دوبارہ نہیں آنا۔ وہ فضیلت اور اہمیت اور قدر و منزلت، وہ شرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، اور بس صرف حضور کا خاصہ تھا، باقی امت کو وہ نہیں دیا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ شب معراج کی رات قرآن و سنت سے عبادت کرنا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، ہم ہر رات کو اہمیت والی رات سمجھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رات کو اہمیت والی رات سمجھے۔ ہر رات کو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، انسانیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کروں، ہے کوئی حاجت جس کی کوئی پوری نہیں ہو رہی ہو، وہ مجھ سے پکار کر کہے کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آسمانی دنیا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم رات کا آخری حصہ ہر رات کا اس کو خاص سمجھیں۔ وہ اللہ کے ہاں بڑی قیمت رکھتا ہے، بڑی قدر و منزلت رکھتا ہے، لیکن شب معراج کی رات کی فضیلت کوئی خاص فضیلت احادیث میں وارد نہیں ہوئی ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اور آخری بات، رجب کے مہینے میں ہمارے معاشرے کے اندر کنڈوں کی صورت میں ایک رسم رائج ہے۔ 22 رجب کو لوگ کنڈے بناتے ہیں گھروں کے اندر، اس کو گھروں میں تقسیم کرتے ہیں۔ دیکھو، یاد رکھو، یہ بھی رسم ہے۔ اگر ثواب کا کام ہوتا قرآن کریم میں موجود ہوتا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہوتا، یا صحابہ اکرام کی زندگی میں ہوا ہوتا۔ جب صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نہیں ہے، قرآن کریم میں اس کا حکم نہیں ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم ایسی رسوم سے اپنے آپ کو نکالیں۔ تو کنڈوں کی رسم سے ہم سب نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اپنے پڑوس میں، اپنے محلوں میں، اپنے ارد گرد میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں جہاں یہ کنڈے کی رسم ہو رہی ہے، اس رسم سے اپنے آپ کو نکالا جائے۔ دیکھو، قربانی ہم کرتے ہیں، گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں کوئی کسی کو افطاری کراتا ہے، ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے صدقہ کرنا ثواب کا کام ہے، غریب کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے، مریض کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے۔ ایسے ہی ہر محتاج کی مدد کرنا ثواب ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کی زندگیوں سے ثابت ہے۔ لیکن یہ کنڈوں کی رسم اگر دین میں ہوتی، سنت، فرض، واجب یا نفل ہوتی، تو قرآن و سنت کے اندر کہیں اس کا تذکرہ ہوتا۔ جب اس کا تذکرہ نہیں ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں سے اس رسم کو ختم کریں۔ اگر ہمارے ہاں گھروں میں اس کنڈوں کی رسم کو منایا جا رہا ہے تو ہم اس کنڈوں کی رسم کو ختم کرنے والے بنیں، بلکہ اپنے گھروں کے اندر سنتوں کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی پوری تیاری کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وہ دعا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے آغاز میں مانگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ رجب کے آغاز میں مانگنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اگر عربی کے الفاظ یاد نہ ہوں تو اردو کے الفاظ ذہن میں رکھیں۔ یا اللہ میری زندگی میں اتنی برکت عطا فرما دے کہ میں رجب کا مہینہ بھی گزار لوں، شعبان کا مہینہ بھی گزار لوں۔ یا اللہ مجھے رمضان المبارک کی سعادتوں والی گھڑیاں نصیب ہو جائیں تاکہ میں ان کو اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے لیے آخرت کا قیمتی سرمایہ بنا سکوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔